عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی نظم بدلی کا چاند، اس کا تفصیلی مطالعہ کیا تھا۔ آج کا موضوع سخن ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب۔ فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ فیض احمد فیض ایک ایسے شاعر جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے، اور انہوں نے ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر جو نظم گوئی کی ہے وہ اردو کا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو مختصراً آج ہم فیض احمد فیض کا تعارف دیکھیں گے تاکہ ان کی شخصیت، ان کی سوچ اور ان کی شاعری سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ فیض احمد فیض 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جو اب پاکستان کا ایک شہر ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کے پیشے سے انہوں نے اپنی ملازمت کی شروعات کی، لیکن بعد میں وہ صحافت سے بھی وابستہ ہو گئے۔ ترقی پسند تحریک سے جڑنے کے بعد ترقی پسند جو شعراء تھے ان شعراؤں میں فیض کو ایک اہم مرتبہ، ایک بلند مقام ملا، جو ان کی شاعری کی خوبی کی وجہ سے یا ان کی جو شاعرانہ صلاحیتیں تھیں اس کے بلبوتے پر انہیں لوگوں نے دیا تھا۔ وہ ایک کمیونسٹ تھے اور اپنی آخری سانس تک کمیونزم پر ہی قائم رہے۔ حکومت سے ہمیشہ سے ان کی چشمک چلتی رہی۔ وہ حکومت کے خلاف عوام کو بیدار کرنے کے لیے یا عوام کو جگانے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کا سہارا لیا، جس کے نتیجے میں ہمیشہ حکومت نے انہیں مشکوک نظروں سے دیکھا۔ انہی سرگرمیوں کی وجہ سے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان باغیانہ سرگرمیوں کے الزام میں انہیں مقدمہ بھی جھیلنا پڑا۔ ان کا ایک مقدمہ بہت زیادہ مشہور ہے جس کو راولپنڈی سازش کیس کے نام سے جانا بھی جاتا ہے۔ فیض احمد فیض نے نظمیں اور غزلیں دونوں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کی غزلوں کے مقابلے میں انہیں نظم گوئی میں زیادہ عروج ملا۔ لوگوں نے ان کی نظم گوئی کو بہت زیادہ پسند بھی کیا ہے۔ ان کے نظموں کے جو موضوعات ہیں وہ جیتی جاگتی زندگی کے مسائل، جیسا کہ ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تمام ادبا اور شعراء، ان سب نے ترقی پسند تحریک کے جو نظریات تھے، ادب برائے زندگی، اسی نظریے کے تحت شاعری یا نثر انہوں نے لکھی ہے۔ تو فیض احمد فیض نے بھی اپنی
نظموں میں اسی نظریے کو پیش کیا ہے۔ ابتدا میں انہوں نے رومانی شاعری کی، لیکن بہت جلد انہوں نے اس رومانی شاعری کو الوداع کہہ دیا اور اپنی شاعری میں حقیقت کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے فیض کو ایک فائدہ پہنچا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں حقیقت اور رومان یہ دونوں کا ایک سنگم دکھائی دیتا ہے، جو دوسرے شعراء کے یہاں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ چونکہ فیض نے شاعری کی شروعات ہی رومانیت سے کی تھی، اور وہ رومانیت سے حقیقت کی طرف آئے تھے، تو انہوں نے رومانیت اور حقیقت دونوں کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے دونوں کو ملا کر، یا ان کا ایک آمیزہ تیار کر کے، یا ان کے ایک امتزاج پیدا کر کے، انہوں نے اپنی نظموں میں، اپنی شاعری میں، اپنی غزلوں میں انہوں نے پیش کیا، جس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا۔ فیض کی شاعری کے جو موضوعات تھے، غم جاناں بھی تھا اور غم روزگار بھی۔ لیکن ان دونوں غموں میں فیض نے ہمیشہ غم روزگار کو ترجیح دی ہے۔ غم جاناں جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عشق و محبت کا جو غم ہے، اس پر انہوں نے معاش یا پھر کمائی یا روزگار، اس غم کو زیادہ اہم سمجھا ہے، اور اسی عنوانات پر انہوں نے نظمیں اور غزلیں بھی لکھی ہیں۔ فیض نے نظموں اور غزلوں میں دونوں کو بھی بہت ہی جاندار انداز میں پیش کیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کی نظمیں اور غزلیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہسنگ، سر وادی سینا، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، کلام فیض، سارے سخن ہمارے، یہ تمام کے تمام فیض کے شعری مجموعے ہیں۔ فیض احمد فیض نے اپنی پوری زندگی میں اردو ادب کی غزلوں اور نظموں کے ذریعے آبیاری کی ہے، اور انہوں نے جس انداز سے نظمیں اور غزلیں لکھی ہیں، جس میں حقیقت اور رومان کا جو سنگم ہے، وہ اتنے خوبصورت اور اچھے ڈھنگ سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسرے شعراء کے یہاں ایسا سنگم بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے۔ فیض احمد فیض کا انتقال 1984 میں پاکستان میں ہوا۔ تو یہ تھا فیض احمد فیض کا مختصراً تعارف۔ آئندہ لیکچر میں نصاب میں شامل جو ان کی نظم ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب، اس نظم کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ فیض احمد فیض نے جو حقیقت اور رومان کا امتزاج یا سنگم
اپنی نظموں میں یا اپنی شاعری میں پیش کیا ہے وہ کس طرح سے اس نظم میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والے لیکچرز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔